السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہیر احمد، اور ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ 45 لیکچر ہے، یعنی کہ یہ ایک آخری لیکچر ہے. اور اس لیکچر میں ہم کیا کریں گے، ہم اپنے پورے کورس کی ریویژن کریں گے ایک حوالے سے، اور اٹ وڈ بی اے ریکیپ آف دی کمپلیٹ کورس MCM 516. ہم نے اس سلیبس میں، اس کورس میں، اس سیمسٹر کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، جس میں ٹیلی ویژن کے جب معاملات کی ہم نے بات کی تھی تو اس میں نیوز کی بات بھی ہم نے کی، ہم نے جنرل پروگرامنگ کی بات کی، ہم نے انٹرٹینمنٹ پروگرامز کی بات کی، ہم نے اس میں شوز کی بات بھی کی. ہم نے یہ تمام جو فیزز ہوتی ہیں پروڈکشن کے حوالے سے، اور اس سے پہلے پری پروڈکشن اور پھر پوسٹ پروڈکشن کے تمام جو پروسیس ہیں، تمام معاملات ہیں، ہم نے وہ بھی ڈسکس کیے ہیں کہ کس طرح ایک جو پروگرام ہوتا ہے وہ اسکرین تک پہنچتا ہے، کہاں وہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور اس پر پھر پری پروڈکشن کا کام شروع ہوتا ہے، اس کے اسکرپٹ پر کام ہوتا ہے، اور کرتے کرتے کاسٹنگ کی اسٹیج سے گزرتے ہوئے یہ پروڈکشن فیز میں داخل ہوتا ہے. اور پروڈکشن فیز میں بھی ہم نے انڈور پروڈکشن، آؤٹ ڈور پروڈکشن، یہ تمام چیزیں ڈسکس کیں. اور اس کے بعد پوسٹ پروڈکشن میں اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر فائنل اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے، پھر اس کو آن ایئر بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کے جو مراحل ہوتے ہیں، ہم نے یہ تمام چیزیں ڈسکس کی ہیں اس کورس میں. اور اس کے علاوہ ہم نے انٹرٹینمنٹ پروگرامز کی بات کی، ہم نے ان کے ڈفرینٹ جانرز جو ہیں ان کی بات کی، ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ورکنگ کیسے ہوتی ہے. اور ہم نے اپنے چند پچھلے لیکچرز کے اندر تمام جو ورکنگ ہے کسی ٹیلی ویژن کے سیٹ اپ کی، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے یہ بات بھی کی کہ انٹرنیشنل لیول پر کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی ٹیلی ویژن سیٹ اپ میں، نیشنل لیول پر کون کون سے ہوتے ہیں، ریجنل لیول پر اگر معاملات ہیں اور کوئی ایسا نیوز چینل ہے جو ریجنل لینگویج پر کام کر رہا ہے تو وہاں پر اس کا سیٹ اپ کیا ہوگا. پھر ہم نے نیوز روم کی بات کی، نیوز روم کے سیٹ اپ میں وہاں پر کن کن لوگوں کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، انڈور پروڈکشن کس طرح سے ہوتی ہے، آؤٹ ڈور پروڈکشن کے لیے کون کون سے لوگ کام کر رہے ہیں، اور کہاں پر آپ کو انڈور اور آؤٹ ڈور پروڈکشن جو ہے اس کو کس طرح آپ نے کمپاؤنڈ کر کے، اس کو کس طرح آپ نے اکٹھے کر کے آپ نے کوئی پروڈکشن فائنلی بھیجنی ہوتی ہے آن ایئر. اور اس حوالے سے ہم نے ٹرانسمیشن کے معاملات بھی ڈسکس کیے، ہم نے ڈسٹریبیوشن کے معاملات بھی ڈسکس کیے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ تمام جو ورکنگ ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، ایک ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ کن کن آڈینس کو کیٹر کرتا ہے، کون کون سے لوگ ہیں جن کے لیے پروگرام بنائے جاتے ہیں، اور ان کی ٹائپس کیا کیا ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کیں ون بائی ون اپنے تمام لیکچرز میں. تو آج ہم ان کی ریویژن کرتے چلیں. ہم آپ کو ہر لیکچر سے متعلق ایک سلائیڈ دکھائیں گے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ کہ ان تمام چیزوں میں ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں اور کس طرح ہم نے ٹیلی ویژن نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے بارے میں زیادہ جانا ہے. لیکچر 1 واز اباؤٹ کریٹیوٹی اینڈ آئیڈیا جنریشن. اور ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں وہ تھیں امپورٹینس آف ٹی وی امنگ ادر میڈیا، ادر ٹولز آف کمیونیکیشن، پرپز آف ٹیلی ویژن پکچر، دی بیس آف ٹی وی پروڈکشن، phases in preparation of a television program, functions and responsibilities of producer, video procedure, TV production, crew positions. اور ہم نے آخر میں بات کی تھی فیوچر ٹرینڈز، جس میں ہم نے HD TV یعنی کہ ہائی ڈیفینیشن ٹیلی ویژن کی بات کی تھی. لیکچر 2 میں اٹ واز اباؤٹ پری ریکوزٹس آف اے کریٹو پروڈیوسر، وہ تمام چیزیں، وہ تمام خصائص اور خصوصیات جو ایک کریٹو پروڈیوسر میں موجود ہونی چاہیے. کریٹو، انوویٹو، انالیٹیکل، لاجیکل، کریٹیکل، deep observation, vast study, visualization power, then decision power, then sense of humor, sense of proportion, acute conclusion, common sense, aesthetic sense, great exposure, editorial judgment, and there were so many things which we discussed in this particular lecture. Then there was lecture number 3. It was about refining an idea for production. اور اس میں ہم نے ٹیلی ویژن پروڈکشن میں آئیڈیا پریزنٹیشن کے بیسک انگریڈینٹس پڑھے تھے، جس میں سب سے پہلے تھا ٹائٹل، پھر ٹائپ، لینگویج، جانرا، فریکوینسی، ڈیوریشن، ٹارگٹ آڈینس، فارمیٹ اینڈ تھیم. تو اپنے ان لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی سب سے پہلے کریٹیوٹی کی، کہ پروڈکشن جو ہے یہ کریٹیو کام ہے جس میں ہمیشہ آپ کوئی نئی چیز تخلیق کرتے ہیں، کوئی نئی چیز سامنے لا رہے ہوتے ہیں، ایک ایسا اینگل جو آپ نے آبزرو کیا ہوتا ہے، جو چیز آپ نے دیکھی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے آپ وہ تمام چیزیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، اپنی آڈینس سے شیئر کرتے ہیں. لیکن وہی ہے کہ اٹ واز اے برین ویو، اٹ واز بیسیکلی این آئیڈیا ان یور مائنڈ، اور پھر آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. تو ہم نے ایک تو بیسیکلی کریکٹرسٹکس پڑھی تھیں، ڈسکس کی تھیں کہ وہ کون کون سی کریکٹرسٹکس ہیں اور خصوصیات ہیں جو ایک کریٹیو ڈائریکٹر میں موجود ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی جو آئیڈیا ہے اس کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کو ریفائن
کیسے کیا جاتا ہے. جب ایک آئیڈیا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس آئیڈیا کو ریکگنائز کر لیا جاتا ہے فار فیوچر پروڈکشن, تو بیسیکلی وہ آئیڈیا جو ہے کانسیپٹ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس پر کانسیپٹ ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے. جب کانسیپٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے آگے کے مرحلے آتے ہیں جو ہے اسکرپٹ رائٹنگ, اور پھر آپ پری پروڈکشن فیز سے بڑھتے ہوئے پروڈکشن فیز کی طرف چلتے ہیں. تو اپنے نیکسٹ لیکچرز میں ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی, تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 4 کی جانب. لیکچر 4 واز اباؤٹ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ, جس میں ہم نے جنریشن آف این آئیڈیا اینڈ ایگزیکیوشن بات کی تھی. پھر ہم نے کچھ ریسرچ سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسکس کی تھیں جن میں کانسٹرکٹ, ویریبل, جن میں انڈیپینڈنٹ, ڈیپینڈنٹ, انٹرویننگ اور ایکسٹرونیس ویریبل شامل تھے. اور پھر ہم نے ٹائپس آف ریسرچ کی بات کی تھی جس میں پیور اینڈ اپلائیڈ, ڈسکرپٹیو, کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو ریسرچ شامل تھے. اور پھر لیکچر نمبر 5 میں ہم نے ریسرچ اینڈ ریویوز کی بات کی تھی, اور اس میں کہ وٹ از ریسرچ, دین ریسرچ پروسیجر جس میں سلیکشن آف پرابلم, ریسرچ کویسچن, میکنگ ہائپوتھیسز, ریویو آف اویلیبل لٹریچر, ایکسپیریمنٹل ڈیزائن, ریسرچ سپلائرز, ڈیٹا کلیکشن, انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا, دین پریزنٹیشن آف ریسرچ اینڈ ریپلیکیشن اف نیڈیڈ. اور اس کے بعد تھا ہمارا لیکچر نمبر 6 جس میں ہم نے بات کی تھی اسکرپٹ رائٹنگ کی, اور اسکرپٹ کے بیسک جو انگریڈینٹس ہیں جس میں انٹروڈکشن ہے, اور پھر کمپلیکیشنز ہیں, اور پھر اس کے بعد کلمینیشن کی سٹیج ہے, پھر سولوشن ہے, اور آخر میں کنکلوژن. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ گڈ جو اسکرپٹ ہوتا ہے, ایک اچھا اسکرپٹ, اس کے کمپوننٹ کون کون سے ہیں, جن میں پرپز, سمپلسٹی اور فیملیرٹی شامل تھا. اور اس کے بعد ایلیمنٹس آف سکسیزفل اسٹڈی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور ہم نے لاسٹ میں ڈوز اینڈ ڈونٹس آف اسکرپٹ رائٹنگ بھی ڈسکس کیے. ان کے بعد ہم نے جو لیکچرز کیے, جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی, اس میں سب سے پہلے جو تھا وہ تھا کسی بھی کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنا. جب وہ آئیڈیا کی شیپ میں تھا, پھر جب اٹ واز ریکگنائزڈ ایز اے کانسیپٹ, ناؤ یو ہیو ٹو ڈیولپ دس کانسیپٹ. اور کانسیپٹ کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے اس میں ریسرچ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آپ اس پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں, اور جب آپ اپنے پروگرام کو کریڈیبل بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ کریڈیبلٹی نہ صرف آپ کے پروگرام کی ہوتی ہے, آپ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے ایک چینل کی کریڈیبلٹی بھی ہے. پیپل دے ہیو اے کانفیڈینس ان دی ٹرانسمیشن یو آر پرووائڈنگ. جو چیزیں آن ایئر جا رہی ہیں, اگر وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں اور فیکچولی بھی وہ ٹھیک ہیں, ان میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں, جو فیکٹ دیے جا رہے ہیں وہ کریکٹ ہیں, تو پیپل دے وڈ بی ریگولرلی واچنگ یور پروگرامس اینڈ دے وڈ بی یور ریگولر آڈینس. اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی ریسرچ کی بھی, اور ریسرچ کی ہم نے ٹائپس بھی ڈسکس کی تھیں, اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح ایجوکیشنل انداز میں, کس طرح ایک سائنٹیفک انداز میں آپ کسی ٹاپک پر کام کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا اسکرپٹ رائٹنگ کا, اور ہم نے یہ بھی باتیں کی تھیں کہ اگر کوئی اس طرح کا ہے لنکنگ اسکرپٹ ہے جو پروڈیوسر خود لکھ رہا ہے, تو وہ چیزیں بھی ہم نے آپ کو بتائی تھیں کہ اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے, ڈوز اینڈ ڈونٹس. اور اس کے علاوہ اچھے اسکرپٹ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, اچھے اسکرپٹ رائٹر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے ان لیکچرز میں ڈسکس کی تھیں. اب جب اسکرپٹ کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ جو اسٹیج آتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے پری پروڈکشن فیز. اور اس پری پروڈکشن فیز میں کیا ہوتا ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا, آئیے ہم ان کے بارے میں بھی سلائڈ سیکھتے ہیں. لیکچر 7 واز اباؤٹ پری پروڈکشن فیز, جس میں ہم نے انڈور پروڈکشن اور آؤٹ ڈور پروڈکشن کے بارے میں بات کی تھی. ڈائریکٹر کے رول پر ایز اے پروڈیوسر بات کی تھی ہم نے, اور ٹیلنٹ ہنٹنگ کیسے کی جاتی ہے, ENG الیکٹرانک نیوز گیدرنگ کیا ہوتی ہے. پھر ہم نے کریکٹرز اور پرفارمرز کی بات کی تھی, اسٹوری بورڈ کیسے بنتا ہے, ریکی کیسے کرتے ہیں جسے ہم ریکانیسنس کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کی آؤٹ ڈور ٹریولنگ ہے وہ کس طرح ہوگی, انفورسین ایکسپینڈیچرز کیسے ہوں گے. اور 2 اہم باتیں PBP یعنی کہ پروگرام بجٹ پرپوزل, اور PBE پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ کی ہم نے بات کی. دین اسینشلس کیا ہیں اس PBE کے, اور پھر سیٹ ڈیزائننگ اور پراپرٹیز کی بات کی تھی. دین وی ہیڈڈ ٹورڈز آر لیکچر 8 جس میں تھا سلیکشن آف کانٹینٹ اور ٹیلنٹ. اس میں ہم نے کاسٹنگ کمیٹی کی بات کی تھی اور ریہرسلس کی بات کی تھی, جس میں سمپل, ڈرائی, کیمرہ, فل اور فائنل ریہرسل شامل تھیں. اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اسکرپٹ پر اور اسکرپٹ اٹ سیلف, دین ایبلٹی آف دی آرٹسٹ, دی اماؤنٹ آف ٹائم, دی ڈگری آف ڈیفیکلٹی اینڈ ایفیشینسی آف ڈائریکٹر ور ڈسکسڈ ان دس پرٹیکولر لیکچر. اس کے بعد تھا ہمارے پاس لیکچر نمبر 9, اٹ واز اباؤٹ پروگرام پلاننگ, اور اس میں پروڈکشن چیک لسٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پروڈکشن کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, اور کس طرح آپ نے ان کو پریکور کرنا ہے, کس طرح آپ نے وہ تمام اپنے مختلف ڈپارٹمنٹ سے
اکٹھی کرنی ہے اور کس طرح آپ نے اس پروڈکشن کو بہتر بنانا ہے. تو اس میں ایک تمام لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جو موجود تھی, جو ہم نے ڈسکس کی تھی. اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹیکنیکل سٹاف جو ہے وہ آپ کو ریکوائرڈ کون سا ہے کسی بھی پروڈکشن کے حوالے سے, خواہ وہ انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ہو, وہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس پروڈکشن پروسیس میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہم نے ان اپنے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کہ پروگرام جو ہے پری پروڈکشن فیز میں کس طرح اس کو مینیج کیا جاتا ہے. اس کے جب اسکرپٹ پر کام ہوا ہے, کافی ریسرچ کرنے کے بعد آپ نے تمام جو حقائق اکٹھے کیے ہیں اور ان کو ریسرچ کے بعد ایک اسکرپٹ کی شکل دے دی ہے, اور اس اسکرپٹ کے بعد اب اس میں آپ کو چاہیے پرفارمرس. تو اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ کانٹینٹ کی سلیکشن کیسے کرتے ہیں, آپ ٹیلنٹ کی سلیکشن کیسے کرتے ہیں, آپ کے پروگرام کی نوعیت کے مطابق ہی آپ کے آرٹسٹ یا پرفارمر ہوتے ہیں یا آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک نیوز ایڈیٹر کے طور پہ, ایک نیوز پروڈیوسر کے طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نیوز کاسٹر کی تلاش ہوگی. اگر آپ ایک کرنٹ افیئر کا پروگرام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ این اینکر. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کہیں بی جی وائس چاہیے, بیک گراؤنڈ وائس جسے ہم نے کہا تھا, اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی اسٹاک کریکٹرز بھی اس میں ہو سکتا ہے ضرورت ہو. اور اگر آپ ڈرامہ کی بات کرتے ہیں تو ڈرامہ ایک بہت ہی وائڈر جو ہے اسپیکٹرم میں ہوتا ہے, اس کا کافی وسیع کینوس ہوتا ہے, اور اس میں آپ کے پاس ورائٹی ہوتی ہے آرٹسٹ کی بھی اور رائٹرس کی بھی, اور اس میں کافی آپ ویریشن بھی دے سکتے ہیں. اس حوالے سے اس پہ کام جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے ٹیلنٹ ہنٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ اسکرپٹ پر کام کر چکے, آپ نے ریسرچ کر لی, اب آپ نے پروگرام پلان کرنا ہے پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے. اور اس پروگرام کی پلاننگ کے بارے میں آپ کو کون کون سی مشینری چاہیے, مینس کہ آپ کو ٹیکنیکل سٹف کیا چاہیے, اور وہ تمام چیزیں آپ کس طرح اپنے ادارے سے مینیج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کون کون سے ٹیکنیکل لوگ ہیں جو آپ کی پروڈکشن میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں, اور آپ کس طرح اپنے اس انفراسٹرکچر میں رہتے ہوئے, اس سیٹ اپ میں رہتے ہوئے آپ کس طرح ان لوگوں سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں. اور پھر جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروڈکشن فیز کا. تو آئیے اپنے اگلے لیکچرز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروڈکشن فیز میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی تھی. لیکچر 10 میں ہم نے بات کی تھی پروڈکشن فیز کی, جس میں ہم نے فلور پلان ڈسکس کیا تھا, اور ہم نے سیٹس کی ٹائپس ڈسکس کی تھیں, جن میں ٹریڈیشنل سیٹ, کنٹمپریری سیٹ, لائٹنگ سیٹ, بلیک اسکرین سیٹ, سنگل اسکرین سیٹ, 2 اسکرین سیٹ, 3 اسکرین سیٹ کی بات کی تھی. اور ہم نے بات کی تھی نان ریپرزینٹیشنل سیٹس, ریپرزینٹیشنل سیٹس کی, اور ایبسٹریکٹ سیٹس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے ڈیزائن ایلیمنٹس کی بات کی تھی, جن میں لائن, شیپ, ٹیکسچر, اسپیس اور سائز شامل ہیں. اور ہم نے لاسٹ میں ڈسکس کیا تھا ورک پروسیجر آف ڈیزائن ڈپارٹمنٹ. دین وی موو ٹو آر لیکچر نمبر 11, جس میں ہم نے کیمرہ ورک کی بات کی تھی, اور ہم نے موومنٹ آف لینز آف کیمرہ بات کی تھی, جس میں زوم ان, زوم آؤٹ, فوکس, ڈی فوکس شامل ہیں. پھر ہم نے موومنٹ آف کیمرہ اٹ سیلف ڈسکس کیا, جس میں پین رائٹ, پین لیفٹ, ٹلٹ اپ, ٹلٹ ڈاؤن شامل ہیں. اور پھر ہم نے موومنٹ آف کیمرہ ود ٹرائیپاڈ ڈسکس کیا, جس میں ڈالی ان, ڈالی آؤٹ, ٹریک رائٹ اور ٹریک لیفٹ شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ٹائپس آف شارٹس ڈسکس کیے تھے, جس میں ایکسٹریم کلوز اپ, بگ کلوز اپ, میڈیم کلوز اپ اور میڈیم شارٹ, اور اس کے علاوہ میڈیم لانگ شارٹ اور لانگ شارٹ ہم نے ڈسکس کیے تھے. ویری لانگ شارٹ واز آلسو دیئر. دین ٹاپ اینگل شارٹ, لو اینگل شارٹ اور 2 شارٹ اور ڈفرینشیل شارٹ کی ہم نے بات کی تھی. لیکچر 12 میں ہم نے لائٹ اینڈ آڈیو سے ریلیٹڈ جو ایشوز تھے ان کو ڈسکس کیا تھا, جس میں ہم نے ٹائپ آف کیمراز, ماڈلز جو استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی بات کی تھی. پھر ٹائپ آف ٹیپس اور ڈسک جو آج کل چل رہی ہے. پھر یوزز اینڈ ٹائپس آف مائکرو فون اکارڈنگ ٹو ٹیکنیک, ڈائریکشن, یوسیج اینڈ پروگرام, یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. دین وی موو ٹو ٹیلی ویژن ساؤنڈ, اس کے بیسکس کی بات کی تھی, فریکوینسی کیا ہوتی ہے, لاؤڈنیس کیا ہوتی ہے, ان کا ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے شارٹ گن مائکس, پیرابولک مائکس کو بھی ڈسکس کیا تھا, اور یوزنگ آف کیمرہ مائکرو فون کس طرح ہوتا ہے ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا تھا. اینڈ دین مائکرو فون بومس اور ہینگنگ مائکرو فونس اور ہڈن مائکرو فونس کو ڈسکس کیا تھا. تو اپنے ان لیکچرز میں ہم نے جو بات کی تھی دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ایز فار ایز پروڈکشن از کنسرن, کیونکہ جب بھی آپ پروڈکشن ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں کوئی فلم کا کام ہو رہا ہے, کسی پروگرام کی تیاری ہو رہی ہے, یا کوئی بھی ریکارڈنگ جاری ہے, تو لائٹ, کیمرہ, ایکشن, یہ الفاظ آپ کو اکثر سنائی دیتے ہیں. تو ہم نے اپنے ان لیکچرز میں سب سے پہلے بات کی تھی کہ پروڈکشن کے پروسیس میں آپ کس طرح انوالو ہوتے ہیں, آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. دین کمس کیمرہ ورک اور کیمرہ کی موومنٹس ہم نے بات کی تھی,
ہم نے یہاں پر یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کیمرے کی پرفارمنس کو انہینس کرنے کے لیے کون کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں, آپ کہاں پر کرین کا استعمال کرتے ہیں, آپ کہاں جب کا استعمال کرتے ہیں, یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور پھر لینس کی اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی انہینسمنٹ کی بھی بات کی تھی کہ آپ فش آئی لینس کہاں استعمال کرتے ہیں اور آپ وائڈ اینگل لینس جو ہے وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں اور اپنی پروڈکشن کو خوب سے خوب تر بناتے ہیں. اور پھر ہم نے لائٹ اور آڈیو کی بھی بات کی تھی, کیونکہ جب ہم تصویر کی بات کرتے ہیں تو تصویر کا بنیادی لفظ جو ہے وہ ہے فوٹو. فوٹو مینس لائٹ. اور یہاں پر بھی ہم نے جب کہا کہ ٹیلی ویژن کی جو بیس ہے وہ ایک پکچر ہے, ایک فوٹوگراف ہے, تو لائٹ کے بغیر کوئی چیز آپ نہیں دیکھ سکتے, اور لائٹ ہی ہے جس کے ڈفرینس کی وجہ سے آپ اسکرین پر مختلف ویریشن دیکھتے ہیں. تو لائٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ ٹیلی ویژن پروڈکشن میں جہاں پر کیمرے کا ورک ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ نلیفائی ہو جائے گا اگر آپ کے سیٹ پر لائٹ اچھی نہیں ہے, اگر آپ کے جو کریکٹرز ہیں, آپ کی جو پراپرٹیز آپ کے سیٹ پر پڑی ہیں, اف دے آر ناٹ پراپرلی ایلومینیٹڈ, ان پر لائٹ اچھی طرح سے نہیں پڑ رہی ہے, وہ نکھر کر وہ سیٹ بھی سامنے نہیں آئے گا, اور جو آپ کے پرفارمرز ہیں ان کی اپیرنس بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ پلیزنٹ نہیں ہوگی. اور ہم نے اس کے بعد آڈیو کے معاملات بھی ڈسکس کیے, اور آڈیو میں ہم نے مائک کی ٹائپس ڈسکس کی کہ انڈور جب آپ کام کر رہے ہوں تو آپ کو کون کون سے مائک چاہیے ہوتے ہیں, جب آپ آؤٹ ڈور کام کر رہے ہوں تو آپ کو مائکس کس طرح استعمال کرنے ہوتے ہیں. پھر اس کے پرپس کی بات کی, ٹیکنیک کی بات کی, ہم نے اس کے یوزیج کی بات کی کہ مائک کی جو یوٹیلیٹی ہے اس کے مطابق آپ مائک کو کیسے تبدیل کرتے ہیں اور کس طرح آپ اس سارے کام کو مکمل کرتے ہیں. اب جب آپ یہ تمام مراحل جو ہیں طے کر لیتے ہیں, جب یہ کام سارا ہو جاتا ہے تو پروڈکشن فیز سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اس پروڈکشن فیز میں کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. لیکچر 13 واز اباؤٹ دی پروڈکشن فیز اور ڈے آف ریکارڈنگ. اس میں ہم نے فوکس کیا تھا کہ آپ کو ریکارڈنگ کے دن کیا کیا چیزیں جو ہیں مینیج کرنی ہوتی ہیں. جہاں ریسرچ ہے, اسکرپٹ رائٹنگ ہے, وہاں پہ ڈراماٹائزیشن, اسکرین پلے, اسٹوری بورڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا, ریہرسلس کی بات کی تھی, اور ڈائلاگ رائٹنگ کی بات کی تھی, ڈائلاگ ڈیلیوری کی بات کی تھی جس میں ایکسینٹ اور پروننسیشن کا خیال رکھنا ضروری ہے. نیوز کے حوالے سے ہم نے ٹیلی پرومپٹر کو ڈسکس کیا تھا, جو ایک مشین ہوتی ہے جہاں سے نیوز ریڈر جو چیزیں پڑھ کر بتاتا ہے. پھر ہم نے ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگ کی بات کی تھی, اور پروسیجر ڈیورنگ ریکارڈنگ کیا ہوتا ہے, کس طرح آپ سارا کام مکمل کرتے ہیں, اور فلور مینجمنٹ ان اسٹوڈیو, اور پھر آکسیلری ایکوپمنٹ کون کون سا ہے, کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس موقع پر استعمال کرنا ہوتی ہیں. پھر ہم نے بات کی لیکچر 14 میں لینئر ایڈیٹنگ کی اور نان لینئر ایڈیٹنگ کی, اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ فلم ایک ڈائریکٹر میڈیم ہے, تھیٹر جو ہے ایک ایکٹر میڈیم ہے, ریڈیو ایک اسپیکر میڈیم ہے, اور ٹیلی ویژن جو ہے ایک پروڈیوسر میڈیم ہے, کیونکہ اس کی انوالومنٹ جو ہے پروڈیوسر کی وہ تمام سٹیجز پر رہتی ہے. ہم نے لینئر ایڈیٹنگ کے حوالے سے ایپیسوڈز کی, سین کی بات کی تھی, ٹیکس کی بات کی تھی, اور پھر ایڈیٹنگ کس طرح ہوتی ہے, پلیئر 1 ہے, پلیئر 2 ہے, ریکارڈر ہے, اور پھر ہم نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ٹائپس آف ایڈیٹنگ کون کون سی ہوتی ہیں اور ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے, وہ کس طرح کی جاتی ہیں, کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اور پھر ہم نے پروڈکشن سوئچر جو ہے اس کی بات کی تھی, اور اس کے بعد ہم بڑے تھے اپنے لیکچر نمبر 15 کی جانب, اور جس میں ہمارے پاس مکسنگ اینڈ یوزز آف ایفیکٹس تھا, اور اس میں ہم نے مختلف ایفیکٹس کی بات کی تھی, اور اینیمیشنز کیا ہوتی ہیں, گرافکس کیا ہوتی ہیں جو آپ مختلف ونڈوز اور بریکٹس استعمال کرتے ہیں, اور کلر ٹون کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں, ٹائٹل ہے, اینڈ کریڈٹس ہیں, بریکس ہیں, بمپرز ہیں, اسکرالز ہیں, اسٹرپس ہیں, اور تمام سپر امپوز مٹیریل جو ہے جس میں نیم ہے, کالر نیم ہے, فون نمبر ہے, ای میل ہے, ویب سائٹ ہے, یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی. تو پروڈکشن فیز میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ان میں ڈے آف ریکارڈنگ واز ویری امپورٹنٹ. جس دن ایک ہسل اینڈ بسل ہوتی ہے اسٹوڈیو میں, اور تمام لوگ جو ہوتے ہیں اس پرٹیکولر پری پروڈکشن فیز کے آخری مراحل میں جو کہ ہے پروڈکشن کا مرحلہ, اس میں جو ہے انوالو ہوتے ہیں, اور کیمرہ مین جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, آڈیو انجینئر ہیں, سی سی یو جو ہے آپ کے پاس کیمرہ کنٹرول یونٹ, وہاں پر ایک صاحب موجود ہیں, ایک آڈیو کنسول پر موجود ہیں, اور کس طرح وہ تمام کوآرڈینیشن چل رہا ہوتا ہے. ایٹ اے ٹائم جو پروڈیوسر ہے وہ اپنے آرٹسٹ جو ہے اس سے بھی اسٹوڈیو میں بات کر سکتا ہے, جو بھی اس کا پرفارمر ہے, کیمرہ مین سے جو ہیں وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن چل رہا ہوتا ہے, اور کیمرہ مووز جو ہیں وہ ان کی ڈائریکشن ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اینڈ اف دیر از سم ٹاک بیک یوزڈ, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ڈفرینٹ کرنٹ افیئر کے پروگرامس ہیں ان کے اندر بھی ایک ٹاک بیک جو ہے, ایک ایئر پیس جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے کمپیئر کے پاس, اور آپ نے اسے فوراً کوئی سوال دینا ہے, کوئی اس نے بریک اناؤنس کرنی ہے, یا اس نے اپنے اس پروگرام کے حوالے سے بات کرنی ہے, اس پہ کوئی انفارمیشن جو ہے آن اسکرین دینی ہے, کوئی کویشچن پوچھنا ہے, اس حوالے سے آپ تمام جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایٹ اے ٹائم آپ ایک ٹیم کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ڈے آف ریکارڈنگ کی بات کی تھی کہ اس میں فلور کیسے مینیج ہوگا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ کس طرح سینز, ٹیکس جو ہے
ان کو نوٹ ڈاؤن کرے گا. اور وہ نوٹ ڈاؤن کیوں کرے گا, اس کی کیا ضرورت ہے, وہ بیسیکلی ایک ایڈیٹنگ شیٹ بنتی ہے. اور اس حوالے سے جب آپ ڈے آف ریکارڈنگ کے بعد آپ اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایڈیٹنگ, اور ایڈیٹنگ میں بھی لینئر ایڈیٹنگ اور نان لینئر ایڈیٹنگ کی, تو تب وہ ایڈیٹنگ شیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی ممد و معاون ثابت ہوتی ہے, اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ٹیپ موجود ہے, جو چنکس موجود ہیں, اس میں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ریکارڈڈ ہیں. تو اٹ از آلویز بیٹر ٹو نوٹ ڈاؤن دا تھنگس وچ آر ہیپننگ ان دی اسٹوڈیو. تو اسٹوڈیو کی ایکٹیویٹی ختم ہوتے ہی آپ کا جو پروسیس ہے پروڈکشن کا وہ ایک طرح سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور دین تھنگز آر ان پوسٹ پروڈکشن فیز. اور پوسٹ پروڈکشن جو ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہیں, آپ کی ایڈیٹنگ, اور ایڈیٹنگ میں بھی نان لینئر ایڈیٹنگ آپ کرنا چاہیں, آپ لینئر ایڈیٹنگ کرنا چاہیں, دیٹ ڈپینڈس آپ کے پاس وقت کتنا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی ٹیکنیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ آپ کو کیا الاؤ کرتی ہیں. اگر آپ ٹیپ ٹو ٹیپ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر آپ کے پاس 2 پلیئرس چاہیے, آپ کو ایک ریکارڈر چاہیے, آپ نے ان تمام چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ ایک چینل کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا انفراسٹرکچر موجود ہے, اینڈ چوائسز یورس کہ آپ لینئر ایڈیٹنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا نان لینئر ایڈیٹنگ کی طرف. اور جہاں تک NLE کا تعلق ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹ از سافٹ ویئر بیسڈ, کی کمپیوٹر کے تھرو ہوتی ہے اور ایک ٹائم لائن پر ہوتی ہے, جس میں آپ کو کسی بھی ٹیپ کو ریوائنڈ یا فارورڈ نہیں کرنا پڑتا. ود اے سنگل کلک آف ماؤس یو کین کیچ اینی ڈیٹا. اور پھر اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں ایڈیٹنگ کا ایک پروسیس ہو گیا, آپ نے ایک جو چنکس تھے, چنک کی ٹیپ سے آپ نے مختلف سینس تھے ان کو جوڑ لیا, لیکن ابھی کام مکمل نہیں ہوا, ابھی اس میں مزید چیزیں شامل ہوتی ہیں جسے ہم نے اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. وہ تھا مکسنگ اور یوزز آف ایفیکٹس, کہ آپ نے اس پرٹیکولر پیکیج جو آپ نے تیار کیا ہے اس کے کچھ ٹائٹل اس کا بننا ہے, اینڈ کریڈٹس شامل ہونے ہیں, اس میں کچھ انفارمیشن ایسی ہے جو سپر امپوز کرنی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین کو اسکرین پر نظر آئے. تو وہ تمام چیزیں آپ شامل کرتے ہیں, اس میں آپ گرافک شامل کرتے ہیں, آپ اس میں میوزک شامل کرتے ہیں. آپ جیسے آج ہمارا یہ اس پورے کورس کا ریکیپ چل رہا ہے, تو آپ جب پروگرامنگ کرتے ہیں تو آپ ریکیپ بھی دیتے ہیں اپنی پچھلے پروگرام کا, اور آپ اپ کمنگ نیکسٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی پوسٹ پروڈکشن کے پروسیس میں شامل ہیں. اور پوسٹ پروڈکشن میں جہاں آپ ایک پروگرام کی ایڈیٹنگ کمپلیٹ کرتے ہیں, وہاں آپ اپنے پروگرام کو پیکج کرنے کے لیے, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے, اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے کوئی بھی جو پروگرام ہے اسے مکمل کر پاتے ہیں, اور پھر جو اسکرین ہے اس پر آپ کا جو پروگرام ہے وہ اچھے طریقے سے پریزنٹ ہوتا ہے. تو یہ تو تمام چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے ڈسکس کی پروگرامنگ کے حوالے سے. اور پھر اپنے نیکسٹ لیکچرز میں ہم جو ہے بات کرنے کے لیے بڑھے وہ تھی نیوز, کیونکہ جہاں ہم انٹرٹینمنٹ کی ہم نے بات کی, جہاں ہم نے پروگرام پروڈکشن کی بات کی, تو ہم نے اپنے اس کورس کے حوالے سے فوکس کیا تھا نیوز کو. اور ان لیکچرز میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. لیکچر نمبر 16 میں ہم نے بات کی تھی سلیکشن آف دی نیوز کی, جس میں ہم نے وٹ از نیوز, کوالٹیز آف نیوز, اور وہ جو ہیں ایکوریٹ ہے, بیلنسڈ ہے, ٹروتھفل ہے, ریسنٹ ہے, ایگزیکٹ ہے اور پرفیکٹ ہے. اس طرح ہم نے مختلف کوالٹیز کی بات کی تھی. اور پھر ہم نے بات کی تھی ایلیمنٹ آف نیوز, جس میں ٹائملینس, پراکسیمیٹی, کنسیکوینس, پرومیننس, سسپینس, مسٹری اور آڈیٹری شامل ہیں. اس کے علاوہ کانفلکٹ کی بات کی تھی ہم نے, پروگریس کی, ایکشن کی, اور ہیومن ایموشنس کی بھی. اور پھر ہم بڑے تھے فیکٹرز جو نیوز وردینس کے لیے ضروری ہوتے ہیں, اور ان میں بھی تقریباً اسی طرح کی ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں, اور جن میں سنسیشن بھی ایک ایلیمنٹ تھا. لیکچر نمبر 17 واز اباؤٹ دی رائٹنگ آف دی نیوز. ہم نے نیوز رائٹنگ کی ٹیکنیکس پڑھی تھیں. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ خبر کو اچھے طریقے سے کس طرح لکھا جاتا ہے, اور ہم نے خبر کی شیپ پر بات کی تھی کہ خبر کی جو اپیرنس ہوتی ہے وہ پیرامڈ سٹائل کی ہوتی ہے, اور انورٹڈ پیرامڈ جو ہے وہ بیسیکلی خبر کا ایک سٹائل ہوتا ہے, ایک اس کی حیت ہوتی ہے. اور پھر ہم نے کانٹینٹ آف نیوز کی بات کی تھی, جس میں ہم نے 5 Ws اور 1 H ڈسکس کیا تھا. اور پھر ہم نے لیڈ, انٹرو, کریڈٹ لائن اور باڈی ٹیکسٹ کی بات کی تھی, ایز ویل ایز وی ڈسکس ٹائپ آف نیوز اکارڈنگ ٹو کانٹینٹ. اور اس میں ہم نے نیوز بیسڈ آن فیکٹ, نیوز بیسڈ آن اسٹیٹمنٹ اور نیوز بیسڈ آن ایکشن ڈسکس کیا تھا. پھر ہم بڑھے اپنے لیکچر نمبر 18 کی جانب, جس میں ہم نے ایڈیٹنگ آف دی نیوز ڈسکس کیا. ایڈیٹنگ اینڈ ری رائٹنگ دا نیوز, کریکٹرسٹکس آف گڈ نیوز اینڈ پروسیس آف ایڈیٹنگ آ نیوز ور ڈسکسڈ. تو نیوز کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا سلیکشن آف نیوز, دین ایڈیٹنگ آف نیوز, اور پھر اس کی ری رائٹنگ تاکہ وہ فزیبل ہو ٹو بی براڈ کاسٹ اور ٹیلی کاسٹ. تو اس حوالے سے کہ خبریں بہت ہیں, واقعات بہت سارے ہیں, ایشوز بہت سارے آپ کے ارد گرد ہیں, لیکن آپ نے بات کرنی ہے کنٹمپریری ایشوز کی.
اور وہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناظرین کو ان کے بارے میں انفارمیشن چاہیے. تو اس حوالے سے آپ مختلف جو سورسز سے اکٹھی کی ہوئی نیوز ہوتی ہے اس میں سے آپ سلیکشن کرتے ہیں, دین یو ری رائٹ دیم, کیونکہ وہ جو سورسز ہیں انہوں نے اپنے ڈکشن کے مطابق اس کانٹینٹ کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے. آپ کے چینل کا اپنا ایک موڈ ہوتا ہے, آپ اپنے کانٹینٹ کو خود ٹریٹ کرتے ہیں, اس حوالے سے اس کی ری رائٹنگ ضروری ہے. اور ری رائٹنگ جو ہے وہ ایک ایڈیٹنگ کا پروسیس ہے, آپ اسے جو ہے فزیبل اینڈ وائبل اور سوٹیبل فار براڈ کاسٹ بناتے ہیں. اس پرٹیکولر انفارمیشن کو اپنے چینل کی پالیسیز کے مطابق اور میڈیا رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق آپ اس خبر کو ٹریٹ کرتے ہیں, تب وہ خبر جو ہے وہ آپ کے نیوز بلیٹن کا حصہ بنتی ہے. اور دیٹ از آر نیکسٹ لیکچر, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ ایک نیوز بلیٹن جو ہے اسے کس طرح کمپائل کرتے ہیں. تو آئیے اس کے بارے میں بھی ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. لیکچر نمبر 19 واز اباؤٹ کمپائلیشن آف نیوز بلیٹن, جس میں ہم نے جہاں نیوز بلیٹن کی کمپائلیشن کی بات کی تھی وہاں پہ ہم نے ہارڈ نیوز, سافٹ نیوز اور انویسٹیگیٹو رپورٹ کو بھی ڈسکس کیا تھا. لیکچر نمبر 20 واز اباؤٹ دی پریزنٹیشن آف بلیٹن, جس میں ہم نے ٹائپ آف نیوز کاسٹ کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ وٹ از اے کنٹینیوڈ اسٹوری. دین کم دی لیکچر 21 اور اس میں ہم نے میکنگ آف اسپیشل بلیٹن کی بات کی تھی کہ آپ کو ٹریڈ, انڈسٹری, کامرس, بزنس, ایگریکلچر, اسپورٹس, شوبز, فیشن, میوزک, ڈراما, ویدر, ایجوکیشنل, ریلیجیس, ہیلتھ, سائنٹیفک, فوڈ کے حوالے سے آپ کو کون کون سے بلیٹن تیار کرنے پڑتے ہیں. دین دیر واز لیکچر نمبر 22 اور اس لیکچر نمبر 22 میں ہم نے ڈسکس کی تھیں تمام ٹیکنیکل ٹرمز اور وہ کوڈس تھے جو پروڈکشن میں استعمال ہوتے ہیں. اٹ واز بیسیکلی اباؤٹ دی پروڈکشن گرامر, اور ہم نے ان تمام ٹرمز کو ڈسکس کیا تھا جو آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہیں, جو پروڈکشن کے پروسیس میں جو استعمال ہوتی ہیں. اٹ واز لائک CCU, PCR, EFP, ENG, NLE اور یہ تمام ٹرمز جو پروڈکشن کے پروسیس میں آپ کو جاننا ضروری ہے. دین کیم دی لیکچر نمبر 23. اٹ واز اباؤٹ دی ٹائپ آف TV پروڈکشن, جس میں ہم نے میگزین شوز کی بات کی تھی اور وہ جو شوز ہوتے ہیں ان کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں. وہ میوزک کے حوالے سے, سیلیبریٹیز کے حوالے سے, ہیلتھ یا کامرس کے حوالے سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دی اسپیسیفک آڈینس پروگرامنگ, اور جس میں ریلیجیس پروگرامس, ویمن, چلڈرن, اسپورٹس, نیوز, کرنٹ افیئر اور ویوز کے حوالے سے اور اوپینین کے حوالے سے پروگرامس شامل ہیں. اور ہم نے ڈفرینٹ ٹیلی ویژن جانرا پہ بات کی تھی, جس میں کامیڈی, ٹریجڈی, ایکشن, تھرلر, ایڈونچر, رومانٹک, فکشن, ہسٹوریکل, ایپک اور سائنس فکشن کی بات کی تھی اور فینٹیسی کی بات بھی کی تھی. Then came the lecture number 24. It was about drama and documentary, you know, the very important genres of TV production. اور ہم نے ڈراما کو ڈیفائن کیا تھا, ہم نے ڈاکومنٹری کے حوالے سے بات کی تھی, اور ڈراما میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں وہ بھی آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. اور ڈاکومنٹری جو ہے اس میں ہسٹوریکل, انفارمیٹیو, انویسٹیگیٹو اور ڈراما کیا ہوتا ہے اسے ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو نیوز جب کمپائل ہو گئی, نیوز لکھی گئی, ایڈٹ ہو گئی, تو اس کے بعد ہم نے اگلے جو بات کی تھی وہ تھی کمپائلیشن آف اے نیوز بلیٹن, کہ آپ ایک نیوز بلیٹن کو کیسے تیار کرتے ہیں. اور اگلا مرحلہ تھا اس کی پریزنٹیشن کا, کہ آپ اس نیوز جو آپ نے تیار کی ہیں اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. اور دین وی ہیڈڈ ٹورڈس ون مور سبجیکٹ, جس میں ہم نے ٹیکنیکل کورس کی ٹرمز کی بات بھی کی تھی. ہم نے اس نیوز کے حوالے سے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس نیوز کی تمام بیسک جو گرامر کیا ہے, اس نیوز کی کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے, اس کے اندر انٹرو کیا ہے, باڈی ٹیکسٹ کیا ہے, لیڈ کس طرح بناتے ہیں آپ. اور پھر ہم نے نیوز کی مختلف ٹائپس تھیں انہیں بھی ڈسکس کیا, اور ہم نے ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا کہ وہ جب نیوز آپ آن ایئر بھیجتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو بلیٹنس مختلف بنانے پڑتے ہیں. کچھ اسپیشل بلیٹنس ہوتے ہیں, کچھ جنرل بلیٹنس ہوتے ہیں, ہم نے اس حوالے سے بھی بات کی. اینڈ نیکسٹ لیکچر واز اباؤٹ دی ٹائپ آف نیوز پروڈکشن اینڈ ٹائپ آف پروگرام پروڈکشن ایز ویل, جس میں ہم نے ڈراما کی ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں وہ ڈسکس کی تھیں, جس میں ڈراما سیریز ہے, ڈراما سیریل ہے, اور اس کے علاوہ سٹ کام ہے, لانگ پلے ہے, ٹیلی فلم ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان ڈراما کے علاوہ ڈاکومنٹری کس طرح بنتی ہے. ڈاکومنٹری ایجوکیشنل ہوگی, ڈاکومنٹری ہسٹوریکل ہوگی یا انفارمیشنل ہوگی. اس ڈاکومنٹری پر ایک پروڈیوسر جو ہے وہ کس طرح کام کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں کرنٹ افیئر کے جو پروگرامس ہوتے ہیں وہ نیوز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن ان میں کیونکہ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کنٹمپریری ہوتے ہیں, تو ان کی لائف جو ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کی طرح نیوز سے کچھ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ڈاکومنٹری اگین از اے ویری چیلنجنگ جاب, اور اس میں ڈرامیٹک آنسر بھی شامل ہوتا ہے, اور اس میں اس کی اپنی ایک نیوز ویلیو بھی ہوتی ہے, اور اس میں آپ انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. اٹ شوڈ بی فیکچوئل ایز ویل. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں. اور پھر ہم نے اپنے جو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا وہ تھا سورسز آف نیوز. آئیے اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اگلے لیکچرز میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں.
لیکچر نمبر 25 واز اباؤٹ دی سورسز آف ٹی وی نیوز. وہ تمام ذرائع جن میں سے کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ خبریں اکٹھی کرتا ہے، جن میں رپورٹرز ہیں، کورسپونڈنٹس ہیں، مختلف چینلز کی مانیٹرنگ ہے، اور وہ تمام سورسز جو موجود ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، اور وہ تمام ادارے جہاں سے آپ خبریں حاصل کرتے ہیں، ان تمام کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. دین لیکچر نمبر 26 واز اباؤٹ دی فنکشنز آف اے رپورٹر. اور اس لیکچر میں ہم نے تمام چیزیں ڈسکس کی تھیں کہ ایک رپورٹر جو ہے وہ کس طرح ایونٹ کور کرتا ہے، اور دین ہی لیڈس دی پروڈکشن ٹیم، ہی میکس دی نیوز رپورٹ، دین ہی مووز ٹو ریسپیکٹیو بیٹس، دین ہی گوز ٹو پریس کانفرنسز، ہی اٹینڈس میڈیا بریفنگس، دین ہی نوٹ ڈاؤن دا تھنگس، اور پھر آنے کے بعد وہ کس طرح اس تمام جو خبر کے پروسیس کو مکمل کرتا ہے. اینڈ دین فائنلی وٹ آر دی بیسک تھنگس، ہی شوڈ ہیو ڈسیزن پاور اس کی ہونی چاہیے، ہی شوڈ بی گڈ ایٹ لینگویج. ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر ہم بڑے اپنے لیکچر نمبر 27 کی جانب، جو تھا اباؤٹ دی بیٹس آف رپورٹنگ. رپورٹنگ میں کون کون سے حلقے ایسے ہیں جنہیں آپ کور کرتے ہیں. اینڈ وی ڈسکس سٹی رپورٹنگ، سوشل، کرائم، پولیٹیکل، کورٹ، ہیلتھ، ایگریکلچر، ریلیجیس، کامرس، ایجوکیشن، شوبز، ویمن، یوتھ رپورٹنگ، فیشن رپورٹنگ اینڈ ڈسٹرکٹ رپورٹنگ. اسپیشل رپورٹرز کا بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. دین کلچرل رپورٹس اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹرز ور آلسو ڈسکس ان لیکچر نمبر 27. اس کے بعد ہم بڑے تھے اپنے لیکچر نمبر 28 کی جانب، جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اسٹرکچر آف اے نیوز ڈپارٹمنٹ. اور اس میں ہم نے آرگنائزیشن آف اے نیوز پیپر، نیوز روم، اس کا بھی ہم نے ریفرنس دیا تھا کہ وہاں پر کیا سیٹ اپ ہوتا ہے نیوز روم میں جو نیوز پیپر کا ہوتا ہے. اور پھر ہم نے نیوز روم جو ہے ٹیلی ویژن کا، اس کی آرگنائزیشن کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، کس طرح ایک نیوز ڈائریکٹر موجود ہوتا ہے، وہاں پر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوتے ہیں، اسائنمنٹ ایڈیٹر ہوتے ہیں، پروڈیوسر ہوتے ہیں، رپورٹرز ہوتے ہیں، اور ایڈیٹرز یعنی کہ ٹیپ ایڈیٹرز بھی موجود ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آرگنائزیشن سیٹ اپ ڈسکس کیا تھا آن لائن نیوز روم کا، جو کہ آج کل نیا ٹرینڈ آ رہا ہے ای جرنلزم کے حوالے سے. دین آر لیکچر نمبر 29 واز اباؤٹ الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن، جسے ہم نے ای ایف پی کہا تھا. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کے لیے کیا کچھ درکار ہوتا ہے، جس میں لارج ویڈیو سوئچر، این ایکسٹرنل ڈیجیٹل ویڈیو افیکٹ یونٹ ہے، اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے ایکوپمنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا، جن میں وی سی آرز بھی ہیں، آپ کے پاس ٹیپس بھی ہیں، اور آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ اور پلے بیک ڈیوائسز بھی ہیں. وہ ہم نے اس میں ڈسکس کیے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ای این جی الیکٹرانک نیوز گیدرنگ کے بارے میں بھی بات کی تھی اپنے لیکچر نمبر 29 میں. پھر ہم بڑے اپنے لیکچر نمبر 30 کی جانب، جس میں ہم نے ڈسکس کی تھی لائیو ٹرانسمیشنز اور ٹیلی ویژن اسٹوڈیو کا انوائرمنٹ، اسٹوڈیو فلور پر ایکٹیویٹیز، پروڈکشن کنٹرول روم، ویڈیو مانیٹر وال، سوئچر، ایم سی آر یعنی کہ ماسٹر کنٹرول روم، کیمرہ کنٹرول یونٹ، ادر فیسلٹیز، دین ٹیکنیکل فیسلٹیز، ٹیلی فون فار لائیو کالز، کمپیوٹر فار ای میلز، مائکرو فونز، ایمرجنسی کٹ اینڈ ادر فیسلٹیز پہ ہم نے بات کی تھی. تو ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے اس کورس میں ہم نے جہاں ڈسکس کی سورسز آف نیوز، وہ تمام ذرائع جن سے خبریں حاصل ہوتی ہیں. ہم نے بیٹس آف رپورٹر کی بات کی کہ رپورٹر جو ہیں ان کے اپنے اپنے جاب کے حوالے سے، اپنی اپنی پرفارمنس کے حوالے سے مختلف بیٹس ہوتی ہیں، مختلف ان کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جن میں وہ موو کرتے ہیں، اور وہاں سے وہ خبریں اکٹھی کر کے لاتے ہیں، اور اسی سے ان کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں وہ کام کرتے ہیں. اور پھر ہم نے اس کے علاوہ بات کی تھی کہ ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے وہ کتنے قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ جو نیوز پروڈکشن ہے بیسیکلی اٹ از لائیو. آپ جو خبریں ہیں ریکارڈڈ عام طور پر نہیں ہوتی ہیں، وہ جتنے بھی بلیٹنس ہوتے ہیں وہ آپ کے لائیو بلیٹنس ہوتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ آپ نے اسٹوڈیو کیسے ایک لائیو ٹرانسمیشن کے دوران مینیج کرنا ہے. آپ کو ایمرجنسی کی صورت میں آپ کے پاس ایمرجنسی کٹ موجود ہونی چاہیے، آپ کے پاس کچھ اسٹینڈ بائی پروگرامز ہونے چاہیے، آپ کے تمام مشینز جو ہیں وہ اچھی کنڈیشن میں ہونے چاہیے تاکہ لائیو ٹرانسمیشن کے دوران کوئی ایسی بات نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں کوئی تعطل آئے. اور اس کے علاوہ اگین یو ہیو اے اسٹینڈ بائی ایکوپمنٹ ایز ویل، اگر آپ کو فوری طور پر کوئی چیز ریپلیس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے دیٹ از پاسبل. پھر ہم نے ای ایف پی کی بات کی تھی، الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن. تو الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کو جب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ اسٹوڈیو سے باہر آپ کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو ٹیکنیکلی تمام الیکٹرانک فیلڈ ایک آپ جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں، جو آپ کو تمام اسٹوڈیو انوائرمنٹ آؤٹ سائڈ دا اسٹوڈیو پرووائڈ کرتا ہے. اور وہ کن کیسز میں ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ میگا شوز ہوتے ہیں، کانسرٹس ہوتے ہیں، ایوارڈ شوز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اسپورٹس کی جتنی ایکٹیویٹیز آؤٹ ڈور چل رہی ہوتی ہیں ان کے لیے ہم الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کرتے ہیں. اور ہم نے ای این جی کو بھی ڈسکس کیا تھا، دیٹ واز الیکٹرانک نیوز گیدرنگ. جب آپ ایک سنگل کیمرہ کے ساتھ، ایک نیوز ٹیم کے ساتھ آپ کسی بھی ایونٹ کو کور کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کی ایک ای این جی
ٹیم کہلاتی ہے. اور پھر تھا لیکچر نمبر 31 وچ واز اباؤٹ دی کوالٹیز آف نیوز پروڈیوسر, جس میں ڈٹرمنیشن, نالج, اویئرنیس, امیجنیٹو پاور, سینس آف ہیومر اور انکوزیٹیونیس, شارپ اور ایکٹیو ہونا اس کا ضروری تھا, کیوریس, آبزرویشن, دین سوشل اینڈ سوشیبل. اور یہ تمام جو ایکٹیویٹیز تھیں اور تمام کوالٹیز تھیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں ایک نیوز پروڈیوسر کے حوالے سے. اور پھر ہم بڑھے اپنے لیکچر نمبر 32 کی جانب, جس میں ڈیوٹیز شامل تھیں کہ نیوز پروڈیوسر جو ہے وہ ڈیسائڈس وچ اسٹوریز آر ٹو بی کورڈ اینڈ ہو کورز دیم اینڈ ہاؤ دے آر کورڈ. دین ہی ڈیسائڈس دی آرڈر ان وچ اسٹوریز اپیئر in the newscast. Then he determines the amount of time each story is given. Then he writes copy for some stories. And he also integrates live reports into the newscast and what were the points to be pondered in the making of special bulletin. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر ہم بڑھے اپنے لیکچر نمبر 33 کی جانب جو تھا اسائنمنٹ ایڈیٹر, اور اس میں رپورٹرز کے ساتھ, کیمرہ کرو کے ساتھ, نیوز ایڈیٹر کے ساتھ وہ کس طرح کام کرتا ہے ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر. اور پھر ہم نے ٹی وی نیوز روم کے آرگنائزیشن سیٹ اپ میں ایک اسائنمنٹ ایڈیٹر جو ہے اس کی ورکنگ کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ کس طرح نیوز ڈائریکٹر, ایگزیکٹو پروڈیوسر, پروڈیوسرز, رپورٹرز, ایڈیٹرز کے ساتھ مینیج کرتا ہے. اور پھر ہم نے رائٹنگ آف نیوز کی بات کی تھی, نیوز ود ایکوریسی, فیئرنیس اینڈ ریلائبلٹی. یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں اپنے لیکچر نمبر 33 میں. پھر ہم بڑے اپنے لیکچر نمبر 34 کی جانب وچ واز اباؤٹ شوٹنگ آف اے نیوز فلم. اس میں نیوز پروڈکشن کی بات کی ہم نے, دا ڈفرینس بٹوین ENG اور EFP ڈسکس کیا تھا, اور ہینڈلنگ کنٹروورشل سبجیکٹ میٹر, اور لائک اینی گڈ اسکاؤٹ کیسے ایک نیوز رپورٹر جو ہے ہی از آلویز پریپیئرڈ. دین وی ڈسکسڈ ویڈیو جرنلسٹ, ENG پرسنل, نیوز پروڈیوسر, سیگمنٹ پروڈیوسر, ایگزیکٹو پروڈیوسر, آن ایئر ڈائریکٹر, ENG کوآرڈینیٹر, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ دیٹ واز اسائنمنٹ ایڈیٹر. اس کے بعد لیکچر نمبر 35 تھا جس میں ہم نے پریپریشن آف اسپیشل رپورٹس جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا, اور انویسٹیگیٹو جرنلزم, انکورنگ ٹروتھ اور ریپورٹیج ہم نے بات کی تھی. لٹریری جو ہے اور انویسٹیگیٹو جو ہے جرنلزم اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. پھر ہم نے انویسٹیگیشن کے مختلف سورسز پہ بات کی تھی, اور وہ تمام ذرائع جو ایک رپورٹر استعمال کرتا ہے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. پھر وی ڈسکس بریکنگ نیوز, اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے اور اس پہ کیا کرٹیسزم ہے, اور وی ڈسکس ہاؤ ٹو نو یور اسٹوری. دین کورنگ نیوز اینڈ میکنگ نیوز, ہم نے اس کا ڈفرینس پڑھا تھا, اور سم ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اٹ از اے ڈینجرس پروفیشن ایز ویل, اور ہم نے نیوز اینڈ پالیٹکس کو بھی ڈسکس کیا تھا. تو جی اسٹوڈنٹس, ہم نے ان اپنے لیکچرز میں جو چیزیں ڈسکس کی ان کے بارے میں ہم بات کرتے چلیں کہ ہم نے سب سے پہلے جو اپنے لیکچر نمبر 31 میں ڈسکس کیا تھا وہ تھا کہ کسی بھی جو نیوز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک نیوز جو پروڈیوسر ہوتا ہے اس کی کوالٹیز کیا کیا ہوتی ہیں, وہ کون کون سی کریکٹرسٹکس کا حامل ہونا چاہیے. دین وی ڈسکس دی ڈیوٹیز کہ وہ کون کون سی پرفارمنس دیتا ہے, وہ کون کون سے کام ہیں, وہ کون کون سی ڈیوٹیز ہیں جو وہ پرفارم کرتا ہے. اور اپنے اگلے لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو اگر ایک اسپیشل رپورٹ بنانی ہے تو آپ وہ کس طرح بناتے ہیں. انویسٹیگیٹو جرنلزم پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ آپ کس طرح بناتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جب آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے تو اس کے کون کون سے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس میں کون کون سے مسائل ہوتے ہیں, کس طرح آپ اپنے مختلف جو سورسز ہیں ان کو آپ اپروچ کرتے ہیں, اور کس طرح سے آپ فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہیں. اور پھر آپ فائنلی ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ایٹ ٹائمز بعض اوقات یہ جتنا بھی آپ کا پروسیس ہے نیوز کے حوالے سے وہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. ہم نے میکنگ نیوز اور کورنگ نیوز پہ بات کی تھی کہ کہاں آپ نیوز کور کرتے ہیں, یو جسٹ ہیو ٹو کور اے پرٹیکولر ایونٹ اور آپ اس کو آ کے رپورٹ کر دیتے ہیں. اینڈ سم ٹائم یو میک اے نیوز کہ یو ڈگ آؤٹ فیکٹس. آپ جب ہم نے بات کی تھی نیوز کے حوالے سے کہ آ رپورٹر شوڈ ہیو نوز فار نیوز, ہی شوڈ اسمیل دی ایونٹس, ہی شوڈ اسمیل دی فیکٹس. اور اس حوالے سے وہ اس خبر کو صرف کور نہیں کرتا, ہی اور شی از میکنگ اے نیوز, وہ اس خبر میں سے مزید ایک خبر جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی نیوز کے حوالے سے. پھر ہم بڑے اپنے لیکچر نمبر 36 کی جانب جس میں ہم نے بات کی تھی انٹرویوز کی, واکس پاپس یعنی کہ وائس آف پیپل کی, اور پبلک اوپینینس کی. سیٹنگ اپ a typical on location news interview that was discussed. Then reporters checklist was discussed. News producers checklist was also discussed. پھر نیوز بائس کی ہم نے بات کی تھی, اور ہم نے بات کی تھی کہ انٹرویوز کون کون سے ہوتے ہیں, انٹرویو فار اسیسمنٹ اور انٹرویو فار انفارمیشن, اور کون کون سی ریزنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ انٹرویو دینا چاہتے ہیں, دیٹ از ایگو, پبلسٹی, منی اینڈ ہیلپ فلنس. اور ہم نے وہ ٹرمز ڈسکس کی تھیں جو انٹرویو کے حوالے سے کمیونیکیٹ ہوتی ہیں کسی بھی انٹرویو دینے والے اور انٹرویو لینے والے کے درمیان, جس میں آف دی ریکارڈ, بیک گراؤنڈ, ڈیپ بیک گراؤنڈ, ایٹریبیوشن,
a source in اور burn sources بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر تھا لیکچر نمبر 37 which was about the background voice اور جسے ہم BG voice یا وائس اوور بھی کہتے ہیں, اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا نیچرل اور را ساؤنڈ, اور پھر ہم نے ایفیکٹس کی بات کی تھی, مکسنگ کی بات کی تھی, وائس اوور کی بات کی تھی, اور ٹائپس آف یوزز آف وائس اوورز, اور وائس اوور کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے ایز اے کریکٹر ڈیوائس, ایز اے کریٹیو ڈیوائس, ایز اے ایجوکیشنل اور ڈسکرپٹیو ڈیوائس, اور ایز اے کمرشل ڈیوائس. دین وائس ٹائپس ہم نے ڈسکس کی تھی, اور ہم نے کارڈس کی بات بھی کی تھی, اور ووکل رجسٹریشن جس میں پچ, والیوم اور ٹمبر شامل تھا, یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی. اور پھر ہم نے ساؤنڈ ایکوپمنٹ اور اس کے جو ڈیلنگ کے حوالے سے اور جو ساؤنڈ کو مینیج کرتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. دین وی ہیڈڈ ٹو آر لیکچر نمبر 38 which was about spoken words and relevant visuals, اور اس میں ہم نے رول اینڈ امپورٹینس آف آڈیو ان ٹی وی پروڈکشن ڈسکس کیا تھا, جس میں آڈیو مکسنگ, اینالاگ اینڈ ڈیجیٹل آڈیو, آڈیو کنٹرول ڈیوائسز, آڈیو ریکارڈنگ, ایڈیٹنگ اینڈ پلے بیک, ویڈیو سوئچر اینڈ اسپیشل افیکٹس کی بات کی تھی. اور ہم نے دو مزید اہم باتیں جو ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا, ون واز کروما کی اینڈ سیکنڈ واز لپ سنکنگ. ہم نے ان تمام کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو بھی ڈسکس کیا تھا. اور ہم نے اس لیکچر 38 میں کاپنگ اور کلوننگ کی بات کی تھی, کنورٹنگ اینالاگ ٹو ڈیجیٹل, اور اس میں جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور ڈفرینٹ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ڈیجیٹل اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں, ڈیجیٹل آڈیو ٹائم کوڈ کی بات کی تھی, آڈیو کنٹرول ڈیوائسز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ پی اے سسٹم, ایک پبلک ایڈریس سسٹم جو ہے وہ آپ اسٹوڈیو میں کس طرح استعمال کرتے ہیں. دین وی ہیڈڈ ٹورڈز لیکچر نمبر 39 which was about ٹاک شوز, فورمز اینڈ ڈسکشنز, اور ڈفرینٹ پروگرامس کی ہم نے بات کی تھی. اور ہم نے ان میں مختلف ٹیکنیکس کو ڈسکس کیا تھا جو آپ کو انٹرویو کے دوران جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور ہم نے وہ 20 کے قریب مختلف ٹیکنیکس تھیں جنہیں ڈسکس کیا تھا کہ ایک انٹرویور جو ہے انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کسی بھی ڈسکشن پروگرام میں, ٹاک شو میں یا فورم میں. پھر ہم بڑھے اپنے لیکچر نمبر 40 کی جانب, جس میں تھا ویریس ٹی وی ڈپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں ٹیلی ویژن سیٹ اپ کے, جس میں سیلز, انٹرٹینمنٹ, اون اینڈ آپریٹڈ اسٹیشنز, ایفیلیٹڈ ریلیشنز, نیوز, اسپورٹس, اسٹینڈرڈ آپریشنز ڈپارٹمنٹ شامل تھے. پھر ہم نے بات کی تھی انفراسٹرکچر کی اور آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی کسی بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن کی, اور اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو تھے, ہیومن ریسورسز, ایڈمن اینڈ پرسنل, پروگرام, نیوز, کرنٹ افیئر, اسپورٹس, انٹرنیشنل ریلیشنز, انجینئرنگ, ٹریننگ کورسز ور آلسو ڈسکسڈ کہ اگر وہاں پر کوئی اکیڈمی موجود ہے. پھر مارکیٹنگ, آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, فائنانس ڈپارٹمنٹس, اور ہم نے سب ڈپارٹمنٹس کی بھی بات کی تھی لیکچر نمبر 40 میں. اپنے ان لیکچرز پہ ہم نے بات کی تھی انٹرویوز کی, کیونکہ انٹرویو جو ہے وہ نیوز ڈپارٹمنٹ اور کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ایک خاصہ ہوتا ہے. اس میں انٹرویوز ہوتے ہیں مختلف پولیٹیشنس کے, مختلف لوگوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور انٹرویو اگین اگر آپ انٹرٹینمنٹ کی طرف آتے ہیں تو سیلیبریٹیز کے بھی آپ انٹرویو لیتے ہیں, مختلف جو آپ کے سٹارز ہیں, اسپورٹس کے ہیں یا شوبز کے ہیں, ان کے انٹرویو بھی ضروری ہوتے ہیں. ہم نے بیسک ٹیکنیکس کو ڈسکس کیا تھا کہ انٹرویو کے دوران آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. پھر ہم نے ان لیکچرز میں یہ بھی بات کی تھی کہ آڈیو سے ریلیٹڈ جو اور معاملات ہیں جس میں بیک گراؤنڈ وائس یا وائس اوور ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, جو ڈاکومنٹری میں عام طور پہ استعمال ہوتی ہے, اور نیوز میں بھی. نیوز کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک رپورٹ ہوتی ہے اور اس میں آپ کو جو ہے وائس سنائی دے رہی ہوتی ہے اس رپورٹر کی, اینڈ سم ٹائم دی رپورٹر از آن کیمرا ایز ویل. اور پھر ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اگر آپ کو پبلک سروس کرنے ہیں, آپ نے کوئی اسپیشل رپورٹ اگر بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک ٹیلی ویژن سیٹ اپ میں مختلف ڈپارٹمنٹس کون سے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کوآرڈینیشن کیا ہوتا ہے, جو ہم نے اپنے ریسنٹ لیکچرز کے اندر بات کی تھی. اور اب ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ان میں اسمالر سیکشنز کون کون سے ہیں, تو آئیے ایک نظر ان پہ بھی ڈالتے ہیں. لیکچر نمبر 41 واز اباؤٹ دی پروگرامس ڈپارٹمنٹ, جس میں ہم نے سیزن اور سیریز کی بات کی تھی, ہم نے شو اور پروگرام کی بات کی تھی, اس کے کانٹینٹ, ٹیلی ویژن سیریز بائی جانرا, اس کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں, اسکرپٹڈ, انسکرپٹڈ, انفارمیشنل, انٹرٹینمنٹ کی بات کی تھی اور اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. پھر ہم نے پائلٹ اور اگر 13 ایپیسوڈ کا ایک سیریز یا سیزن ہے اس کی بات کی تھی, اس کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے. پھر ایگزیکٹو پروڈیوسر کا رول, ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی اور ایڈیٹر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ان کے کون کون سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو یہ پوری کرتے ہیں. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی ڈسٹریبیوشن آف دیز ٹیلی ویژن پروگرامس. اور لیکچر نمبر 42 میں ہم نے بات کی تھی نیوز اینڈ کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کی, اور ہم نے اس میں پروگرامنگ اور شیڈولنگ کو فوکس کیا تھا کہ کس طرح ایک ٹیلی ویژن پروگرام کو آن ایئر بھیجا جاتا ہے. دین ٹی وی براڈ کاسٹ پروگرامنگ کس طرح ہوتی ہے, اور شیڈولنگ اسٹریٹجیز کون سی ہوتی ہیں, جن میں ڈے پارٹنگ, تھیمنگ, اسٹرپنگ, اسٹیکنگ, کاؤنٹر پروگرامنگ, بریجنگ, ٹینٹ پولنگ, ہیماکنگ اینڈ کراس پروگرامنگ were discussed. Then there was lecture number 43. It was about the coordination among different departments of television. یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا کیونکہ ہم نے لیکچر نمبر 44 میں بھی جو اسمالر سیکشنز تھے انہیں ڈسکس کیا تھا, اور ہم نے اس میں پروگرام
کی پلاننگ کے حوالے سے، اور ہم نے تمام وہ چیزیں ڈسکس کی تھیں جو ان رائٹنگ آپ کو کرنی پڑتی ہیں ایز اے پروڈیوسر، اور وہ تمام ہم نے پروفارمرز اور ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا جو آپ کے ریکارڈنگ پروسیس میں شامل ہوتے ہیں، جس میں ENG شیڈول ہے، EFP شیڈول ہے، پھر پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ ہے، اور پروگرام بجٹ پرپوزل بھی تھی ہم نے ڈسکس کی تھی، کانٹریکٹ جو آپ سائن کرواتے ہیں اپنے کسی بھی آرٹسٹ سے یا کسی ٹیلنٹ سے، دین VTR لاگ بک واز دیئر، دین پریویونگ پرفارما، اور اس کے علاوہ مختلف جو رپورٹس تھیں جس میں ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ شامل ہے، پراپس کی لسٹ شامل ہے، وارڈروب کی لسٹ شامل ہے، اور یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں اپنے لیکچر نمبر 43 میں۔ پھر ہمارے پاس تھا لیکچر نمبر 44، اور یہ اسی کی کنٹینیوٹی تھی ہمارے پچھلے لیکچر کی، دیٹ واز کوآرڈینیشن اگین بٹوین دی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، اور ہم نے اس لیکچر میں کچھ چھوٹے ڈپارٹمنٹس کی بات کی تھی، وہ جو اسمالر سیکشنز ہیں، اور اس میں ہم نے جہاں پروگرام کے سب ڈپارٹمنٹس کی بات کی تھی جن میں کیمرہ ڈپارٹمنٹ، ڈیزائن ڈپارٹمنٹ، میک اپ ڈپارٹمنٹ، پریزنٹیشن سیکشن شامل ہے، وہاں ہم نے ادر ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی بات کی تھی جن میں اسکرپٹ سیکشن، لائبریری، پلاننگ سیل، ٹریفک سیل، ENG اسٹور، ٹیکنیکل اسٹور، پراپرٹی اسٹور، وارڈروب، ورک شاپ، ٹرانسپورٹ، اور ان تمام چیزوں کی بات کی تھی، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل جو پلیسز ہیں ہماری MCR ہے، VTR ہے، PCR، CRE اور AFU، یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، اور پھر ہم نے فائنلی ٹرانسمیشن اور ڈیوٹی آفس کی بات کی تھی، اور ٹرانسمیٹر کو ڈسکس کیا تھا، میڈیا سیل، سیکورٹی، ایکسچینج، ریسیپشن اینڈ کینٹین، دیز آل ور دا پوائنٹس وچ ور ڈسکس ان لیکچر نمبر 44۔ تو اپنے لیکچر نمبر 44 تک ہم نے بات کی تھی ٹیلی ویژن سیٹ اپ، اس کی رننگ، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کا انفراسٹرکچر، اس کا آرگینوگرام، کس طرح اس کا سیٹ اپ جو ہے کام کرتا ہے، اس میں کون کون سے مینس ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے سب ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں سیکشنز شامل ہیں، اور پھر ان میں کوآرڈینیشن کس طرح ہوتا ہے۔ ہمارے جو پچھلے جو ہمارے لیکچرز تھے وہ اس کوآرڈینیشن کو ہی فوکس کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ ایک ٹیلی ویژن سیٹ اپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے دن سے یہی بات کی تھی کہ ٹی وی پروڈکشن جو ہے بیسیکلی اٹ از اے ٹیم ورک، اور ٹیم ورک جو ہوتا ہے تب تمام لوگ اپنے اپنے ڈیوٹی کے مطابق، اپنے اپنے پرفارمنس کے مطابق وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اینڈ دین یو کین ہیو اے فائنل گڈ پروڈکٹ آن اسکرین۔ تو یہ تھا ایک اوور ویو ہمارے پورے کورس کے حوالے سے، اور ہم نے تمام چیزیں جو اس پرٹیکولر کورس میں ڈسکس کی، جو ہم نے پڑھی ہیں، اور اس حوالے سے آپ کے پاس تمام جو انفارمیشن ہے وہ جہاں آپ کے لیکچرز میں موجود ہیں وہاں آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی یہ تمام ڈیٹیل جو ہے اس کی موجود ہے، اور ان تمام ٹاپکس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تیاری کریں تاکہ آپ جو ہے اپنے ایگزام میں اچھی پرفارمنس دے سکیں۔ اور یہ تو بات ہے ایگزام کی، اور جہاں تک آپ کے کریئر کی بات ہے، جہاں تک آپ کے لائف ٹائم کریئر کی بات ہے، پروفیشن کی بات ہے، تو جہاں اگر آپ نے ایز اے کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ آپ نے آپٹ کیا ہے میڈیا کو، تو میڈیا کے حوالے سے میں یہ بات آپ سے کرتا چلوں کہ کریٹیوٹی کی، پروڈکشن کی، یا جو بھی کام آپ کریٹیو کر رہے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اسکائی از دا لمٹ، مینس کہ اس میں امپرووائزیشن ہوتی رہتی ہے، اس میں امپروومنٹ ہوتی رہتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کریٹیو ہیں، اور پھر فائنلی آپ اس کریٹیوٹی کو اپنے مائنڈ سے پیپر پر اور پیپر سے اسکرین پر کس طرح منتقل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ یو شوڈ ہیو اے گڈ آبزرور، آپ چیزیں اپنے ارد گرد جو ہو رہی ہیں، جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان پر ایک گہری نظر رکھیں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ، اور پھر یہ تمام چیزیں نہ صرف آپ کے ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کریں گی، جب اس کے علاوہ آپ جب اپنی لائف میں اپنے پریکٹیکل فیلڈ میں جب جائیں گے تو تب بھی یہ تمام چیزیں آپ کو پے کریں گی۔ تو ایک طرف آپ اچھا مطالعہ کیجئے، بکس جو ہیں ان کو پڑھیں، دوسری طرف آپ جو ہے اپنے میڈیا کے حوالے سے مختلف چینلز جو ہیں انہیں دیکھیں، انہیں کمپیئر کریں اور لرن کریں، اور وہ تمام چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کورس میں وہ آپ دیکھیے کہ اسکرین پر جب وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں تو ان کو آپ آبزرو کریں، آبزرو کرنے سے ہی آپ کا جب مشاہدہ بڑھے گا، مطالعہ آپ کا ہوگا، تو آپ کے تجربے میں اضافہ ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کے ساتھ اپنے اس آخری لیکچر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن جانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے کرتا چلوں کہ خواہ آپ کا ایگزام ہو، خواہ آپ کا ایجوکیشنل فیلڈ ہو، خواہ آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جا کر کام کر رہے ہیں، محنت بہت ضروری ہے۔ ایک محنت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، دوسری طرف آپ کو آپٹیمزم، آپ کی جو اچھی امیدیں ہیں اپنے کام سے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آلویز ہوپ فار دا بیسٹ، آپ اچھے کی امید رکھیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ ایز ویل۔ آپ کو دونوں طریقے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ جہاں تک اس دنیا کا اس محنت کی بات ہے تو وہاں پر ایک ہی جو ہے اصول لاگو ہوتا ہے، وہ ہے سروائیول آف دی فٹیسٹ اینڈ اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔
از آلسو دیئر. اگر آپ اسٹرگل کرتے ہیں اپنے ایگزسٹنس کے لیے, اور آپ سروائیو تبھی کر پائیں گے اف یو آر دی فٹیسٹ. سو یو ہیو ٹو اکوموڈیٹ یور سیلف اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ. آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں یا آپ ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, تو آپ میں اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے, آپ میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. آپ جتنے اچھے رنر ہوں گے, جتنا آپ سیلف اسٹارٹر ہوں گے, جتنی زیادہ موٹیویشن آپ میں ہوگی, جتنے زیادہ آپ آپٹیمسٹک ہوں گے, تو آپ اپنی زندگی میں اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوں گے. تو ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.